ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ہم سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ انسان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو مسلمان اس موقع پر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور دعا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ جب مشکل میں ہو تو اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہی ہے، ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا نام ہے۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ فرماتے وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ کے سامنے جولی پھیلاتا ہے، اللہ کو اس کی عاجزی پسند ہے۔ اور جو تکبر کرتا ہے، نہیں مانگتا ہے اللہ سے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، ناپسند ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کو پکارا ہے، اور یہ پکارنا، اللہ سے دعا کرنا، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، دعا بھی اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ بندہ یہ اقرار کرتا ہے اللہ کے سامنے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کو پکارنا اور کسی اور سے دعا کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ
لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے پکارنا بجا ہے، یہی حق ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کے کچھ کام نہیں آتے ہیں. کوئی کسی کو بھی اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارے وہ کوئی کام نہیں آتے. اللہ تعالیٰ آگے سمجھا رہے ایک مثال دے کر، مگر جیسے کہ ایک شخص کباسط کفیہ الی الماء، اپنے دونوں ہاتھ پانی کے طرف پھیلا دے، اس کو پیاس لگی اور ہاتھ پانی کے طرف پھیلائے کہ اس کے منہ تک وہ پانی پہنچ جائے، تو وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچتا ہے. اسی طرح غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے وہ کوئی کام نہیں آتے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے. فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، کسی اور سے مدد مت مانگو، کسی اور سے دعا مت کرو، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. ایک بات یہاں میں عرض کر دوں، اہل بدعت وہ کہتے ہیں جی قرآن میں جہاں من دون اللہ آیا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، تو اس میں تو سب شامل ہے. کسی کو بھی مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، دعا کرنا جائز نہیں ہے. چاہے کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی نیک ہستی ہو، کوئی نبی ہو، فرشتہ ہو، دعا ایک اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو اہل بدعت کہتے ہیں نہیں جی یہ من دون اللہ سے مراد نیک لوگ نہیں ہیں، اولیاء نہیں ہیں، انبیاء نہیں ہیں، ان کو تو آپ پکار سکتے ہیں، ان کو تو ان سے مدد مانگ سکتے ہیں مصیبت میں. من دون اللہ سے مراد بت ہے. من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت ہے. وہ کہتے ہیں بتوں کو بس سجدہ مت کرو، ان سے مت مانگو، باقی سب سے مانگو. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، خطیب اسلام حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج اتفاق سے ہمارے مہمان ہیں جو حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، وہ ہماری مسجد میں تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب. تو ان کے والد صاحب کا یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا اس موقع پر. وہ پاکستان کے اور ایشیا کے اردو زبان کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے خطیب تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. وہ ایک مرتبہ کراچی میں بیان فرما رہے تھے اور یہی مسئلہ بیان فرما رہے تھے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان. تو قریب میں ایک بدعتی مولوی تھا، وہ حضرت کا بیان سن رہا تھا اسپیکر پر. تو اس نے اپنے ایک شاگرد کو پرچی لکھ کر شاگرد کو دی کہ جاؤ سٹیج پر مولانا ضیاء القاسمی کو یہ پرچی پہنچا دو. تو حضرت بیان فرما رہے ہیں اور دوران بیان وہ پرچی لے کر آیا. تو حضرت نے وہ پرچی پڑھی اور بیان کرتے کرتے فرمایا کہ اس آدمی نے پرچی بھیجی ہے اور یہ کہتا ہے من دون اللہ سے مراد بت ہے، اولیاء نہیں ہے، نیک بندے نہیں ہیں، اس سے مراد بت ہے. تو حضرت نے فوراً پرچی پڑھنے کے بعد قرآن کی آیت پڑھی اور جواب دیا. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، وہ تمہاری طرح بندے ہیں. من دون اللہ سے مراد سب داخل ہے اس میں،
پھر اگلی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے دنیا میں یہ کہا تھا کہ میرے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میرے لیے تو یہ شایع نہیں، میرے لیے کیسے یہ شایع تھا دنیا کے اندر کہ میں لوگوں سے ایسی بات کہتا جو حق بات نہ ہو۔ میں نے تو لوگوں سے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ تو من دون اللہ سے مراد یہاں صرف بت نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد ہر مخلوق ہے۔ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کر سکتے ہیں، دعا بھی عبادت ہے، اس عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دعا سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ مسلمان مانگتے ہیں، ہر وقت مانگتے ہیں، تو دعا کیسے مانگے؟ دعا سے متعلق ایک بات یہ سمجھ لیجیے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی تم تو بڑے گنہگار ہو، تمہاری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، اللہ تو تمہاری نہیں سنتا، نعوذ باللہ۔ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دعا کرتا ہے تو ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی گناہ کے لیے دعا نہ کرے اور قطع رحمی کے لیے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے دعا قبول فرماتا ہے۔ یا تو جو اس نے مانگا اللہ اس کے لیے دنیا میں ہی وہ چیز اس کو دے دیتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ چیز اسے نہیں دیتا، اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے، وہاں اس کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے آپ نے اللہ سے دعا مانگی، وہ چیز نہیں ملی، لیکن کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے وہ مصیبت دور کر دی آپ سے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہماری تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہم تو زیادہ دعا مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی تمہیں زیادہ عطا کرے گا، نا امید نہیں ہونا چاہیے، جتنا مانگو ملتا ہے۔ ہاں اللہ کی مرضی ہے، دنیا میں دے یا آخرت میں بدلہ دے یا کوئی مصیبت دور کر دے۔ آپ نے ایک چیز مانگی، اللہ نے وہ چیز نہ دی، اس کے بدلے اللہ نے کوئی مصیبت دور کر دی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان فرماتے تھے تو وہ ایک مثال دیتے تھے، وہ کہتے 2 آدمی ہیں، دیکھو بھائی مثال کے طور پر 2 آدمی ہیں، دونوں کو ایمرجنسی میں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا ہے، کراچی سے جانا ہے اسلام آباد، یا لندن سے جانا ہے اس کو جناب کیا ہے جرمنی، اور اس کے پاس ٹکٹ ہے نہیں، جہاز کی ٹکٹ ہے نہیں، اور اچانک ایمرجنسی پیش آئی، وہ ایئرپورٹ کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ دونوں آدمی، جہاز ایک ہے، کاؤنٹر پر پہنچے، ایک کو ٹکٹ ملی دوسرے کو نہیں ملی، دونوں دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ مجھے بڑی ایمرجنسی پیش آئی ہے، یا اللہ یہ ٹکٹ مجھے دے دے، مجھے جہاز میں سیٹ مل جائے، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ دونوں دعائیں کر رہے ہیں، ایک کو ملی ایک کو نہیں ملی، جس کو نہیں ملی وہ کہے گا میری دعا قبول نہیں ہوئی، جس کو مل گئی وہ کہے گا میری دعا قبول ہو گئی۔ جہاز چلا، حادثہ پیش آ گیا اور جہاز کریش ہو گیا، جس نے دعا مانگی تھی اس کو ٹکٹ نہیں ملی، اب وہ کیا کہے گا؟ دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ اور پہلے والے کا تو وقت آ گیا تھا، اس کو دنیا سے جانا تھا، دوسرے والے کو اللہ نے تکلیف سے بچا لیا۔ دعائیں قبول ہوتی ہے بھائی، اللہ سے مانگا کرو، ہر چیز اللہ سے مانگو۔
اپنے لیے بھی دعائیں کرو، اپنے بچوں کے لیے بھی کرو۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا تم دعائیں کرتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، تو ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے ہو؟ گھر کے باقی افراد ہیں، بہن بھائی ہیں، تمہارے والدین ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل کرتا ہوں۔ کہتے کیسے کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، سب پر رحم فرما، اس طرح دعا کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں بھائی، ایسی دعا تو کرتے ہو، اس طرح دعا کیا کرو، نام لے کر دعا کرو، اے اللہ میرے ابا کو معاف فرما، میری اماں کو معاف فرما، میرے ابا کو تندرستی نصیب فرما، میری اماں کو نصیب فرما، پھر اپنے ایک ایک بھائی کا نام لو، پھر اپنی ایک ایک بہن کا نام لو۔ لیکن اللہ کو یہ پسند ہے، اس طریقے سے دعائیں مانگا کرو اللہ سے۔ اپنے بچوں کے ایک ایک بچے کا نام لے کر اللہ سے مانگو، اپنے خاندان کے افراد کے نام لے لے کر اللہ سے مانگو۔ اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے۔ تو دعا قبول ہوتی ہے بھائی، یہ نہیں کہنا چاہیے دعا قبول نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں ایک بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب سیکھنے چاہیے ہمیں۔ اپنے لیے دعا مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے۔ جو فلسطین کے اندر وہاں جو مسلمانوں کی وہ ویڈیوز آ رہی ہے، انسان دیکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کلیجہ جو ہے منہ کو آنے لگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بھئی ہم اور آپ یہاں پر ہیں، دعائیں تو کر سکتے ہیں، دعائیں مانگو اللہ سے۔ تو دعا کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب سیکھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کا پہلا ادب کیا ہے؟ دعا کا پہلا ادب اور طریقہ یہ ہے، پہلے اللہ کی ثنا اور حمد بیان کرو، پھر درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو۔ ترمذی میں روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تشریف فرماتے۔ میں نے نماز پڑھی، پھر میں بیٹھ گیا اور میں نے دعا مانگنی شروع کی، میں نے اللہ کی ثنا بیان کی، درود شریف پڑھی، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل توتا، اے ابن مسعود اب مانگ اللہ سے، اللہ تجھے عطا کرے گا، تجھے دیا جائے گا۔ یہ طریقہ ہے، ادب ہے دعا کا، پہلا ادب یہ ہے۔ اللہ کی حمد بیان کرے، ثنا، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد پھر دعا مانگے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لے۔ ایک ادب یہ ہو گیا۔ دوسرا ادب دعا کا یہ ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ اللہ کے سامنے جتنی عاجزی ہوگی اللہ کو اتنا پسند ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل یدیہ الیہ ان یردہما صفرا او کما قال علیہ السلام۔ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹا دے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کتنے اٹھائے تھے؟ فرمایا اتنے ہاتھ اٹھائے تھے آپ کے بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہونے لگی۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے بھائی۔ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور ہاتھ ایسے رکھے ہوئے ہیں جیسے ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کو یہ سٹائل پسند نہیں ہے ایسے بیٹھے ہوئے، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر رو رہا ہے، یہ صاحب ایسے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے سامنے تو عاجزی کرو، رونا نہیں آتا رونے والی شکل بناؤ، ایسا سمجھو میں فقیر ہوں اور بادشاہ کے دربار اللہ کے دربار پر ہوں، میں حاضر ہوا ہوں۔ تیسرا ادب دعا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو
تو جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، یہ ہتھیلیاں اس طرح اوپر ہو، اس طرح مانگو، اس طرح نہیں مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی سکھایا، ہتھیلیاں اوپر ہو، اس طریقے سے دعا مانگو۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ نمبر 4 یہ بھی سن لو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی روایت میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہتھیلیاں اس طرح اوپر رکھ کر مانگو، اسی روایت میں ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنا یہ ہاتھ اپنے چہرے پر اس طرح پھیر دو۔ یہ ہاتھ چہرے پر پھیرنا یہ بھی ادب ہے، ایسا نہیں دعا مانگی تو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان ہاتھوں میں بھیج دیتا ہے۔ جب اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی تو اب اس کا طریقہ یہ بتایا، بہترین طریقہ یہ ہے، جسم کے اندر سب سے اعلیٰ اور خوبصورت پارٹ اور حصہ وہ چہرہ ہے۔ اس لیے مسلمان جب دعا مانگتا ہے پھر وہ ہاتھ جس میں اللہ رحمت بھیج دیتا ہے اس کو اپنے چہرے پر اس طرح پھیر دیتا ہے۔ 5واں ادب بھی سن لو، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگا کرو۔ بدر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں اور دوسری طرف مشرکین 1000 ہے، صحابہ 313 ہے، 3 گنا زیادہ ہے۔ آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، روایت میں آتا ہے آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، عاجزی کی، اللہ سے مانگنے لگے، اے اللہ یہ مٹھی پر جماعت اگر آج ختم ہو گئی تو زمین پر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اتنی عاجزی کی کہ آپ کے کندھے مبارک سے آپ کی جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر اٹھا کر آپ کے اوپر رکھی اور آپ سے کہا اللہ آپ کی ضرور دعا قبول کرے گا، اور اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی، فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ وہ وقت یاد کرو جب بدر کے اندر تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، ہاتھوں کو اٹھائے دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تم نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور یہ وعدہ کیا تم سے کہ میں 1000 فرشتے، 1000 مسلسل آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ بدر میں اللہ نے فرشتے بھیجے مدد کے لیے۔ یہ دعا کی طاقت ہے بھائی، یہ مت سمجھو دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں مسلمان کے لیے تو دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگو بھائی، رو رو کر مانگو۔ اور دعا سے متعلق ایک بات اور بھی عرض کر دوں، حرام سے بچو بھائی، اس لیے کہ جس پیٹ میں حرام جاتا ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ حرام سے بچو۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پراگندہ بال ہے اور اس کے پاؤں میں غبار لگا ہوا ہے، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کی حالت یہ ہے مطعمہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کا جسم جو جس چیز سے نشو و نما پا رہا ہے وہ حرام، اس کی غذا حرام۔ آپ نے فرمایا کہاں اللہ اس کی دعا قبول کرے گا؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جس پیٹ میں حرام چلا جائے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، بچنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو۔ لیکن یہ ایک حدیث ایسی ہے دعا کے مسئلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر شخص کی قبول ہوتی ہے، ہر وقت قبول ہوتی ہے، ہر جگہ قبول ہوتی ہے، لیکن ایک استثناء ہے، حرام ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ڈرنا چاہیے، حرام مال سے ڈرنا چاہیے۔ یہ حرام ایسی چیز ہے
پیٹ میں چلا جائے ہاں پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. حرام سے بچو بھائی. اور بچوں کے پیٹ میں حرام جائے گا تو ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. مجھے ایک بات اور یاد آ گئی حرام سے متعلق. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، ان سے تو سب واقف ہے، اور بہت بڑے عالم تھے. اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا اور مفتی تھے. ہاں تو ان سے ایک مالدار آدمی نے مسئلہ پوچھا. جس آدمی نے مسئلہ پوچھا وہ مالدار آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے. اس نے مسئلہ پوچھا حضرت اگر کسی کے پاس حرام مال ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مفتی صاحب سمجھ گئے یہ فتویٰ دینا آسان کام نہیں ہے بھائی، بڑی سمجھداری کی ضرورت ہے. اگر میں اس سے یہ کہوں کہ جی حرام مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے تو یہ جتنے بھی مالدار لوگ ہیں، کاروبار جن کے حرام ہے، یہ تو کہیں گے جی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں دیں گے. مفتی صاحب نے کہا جی ہاں حرام مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کا لغوی معنی مراد لیا. زکوٰۃ کے معنی ہے صاف کرنا، زکوٰۃ کے معنی صفائی ہے. تو ہاں حرام مال کی زکوٰۃ ہے یعنی حرام مال کی صفائی ہے. لیکن اس کی زکوٰۃ میں آپ نے فرمایا کہ بھائی حلال مال کی زکوٰۃ میں اور حرام مال کی زکوٰۃ میں فرق ہے. دونوں کی صفائی ہوتی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ حلال مال پہ زکوٰۃ ہوتا ہے جب نصاب تک پہنچ جائے، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی تک ہو، یہ نصاب ہے. فرمایا حلال کے لیے تو نصاب ہے، حرام کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے. چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 1 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، نصاب نہیں ہے اس کے لیے. نمبر 2، حلال مال پہ 2.5% زکوٰۃ واجب ہے، حرام مال پہ 100% زکوٰۃ ہے، سارا مال دینا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ امیر صاحب نے مسئلہ پوچھا نا مالدار آدمی نے. تیسری چیز، حلال مال کے لیے ہولانِ ہول شرط ہے، 1 سال گزر جائے زکوٰۃ واجب ہے. حرام مال کے لیے نہیں ہے بھائی، بس جیسا حرام مال ہے اسی وقت دینا ہے، 1 سال انتظار نہیں کرنا. اور چوتھی بات، حلال مال کی زکوٰۃ دیتے نیت بھی کرتے ثواب اللہ دے گا، اس میں نیت بھی نہیں کرنا ہے، ثواب بھی نہیں ملے گا. ایسا مسئلہ سمجھایا کہ وہ ٹھیک ٹھاک اس کی جناب تربیت ہو گئی، اصلاح ہو گئی اس کی. تو ایسا مسئلہ سمجھایا. دیکھو کہ حرام مال پہ زکوٰۃ ہے، مفتی صاحب کہیں گے نہیں ہے تو ہمارے مزے ہو جائیں گے. اس لیے بھائی ڈرنا چاہیے، حرام مال سے بچو. حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی ہے. پھر جناب گھر میں حرام آئے گا، بچوں کے پیٹ میں جائے گا، اور وہ جناب گھر کے اندر جو پھر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، سکون نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال حلال نہیں ہے، آمدنی حلال نہیں ہے. اس سے بچو، حرام سے بچو، حلال اختیار کرو. پھر اس عبادت کے اندر بھی انسان کو پھر جناب کیا ہے؟ لطف آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ فرماتے ہیں اپنے رسولوں کو، یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک عمل کرو. علماء لکھتے ہیں جو حلال کھاتا ہے اس کو نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے. حلال کھائے گا تو نیک عمل کی توفیق ہوگی، اور حرام کھائے گا تو نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستو، حرام جو شخص کھاتے ہیں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حلال کھائے گا، اللہ سے دعائیں مانگے گا، دعائیں قبول ہوں گی. لیکن یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اللہ سے کبھی بھی یہ نہ کہو اب ہاں کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، میں نے تو مانگی تھی، میں تو 1 ہفتے سے مانگ رہا ہوں، 1 مہینے سے مانگ رہا ہوں. دعا کے 3 طریقے قبولیت کے، یا تو اللہ وہی چیز دیتا ہے، یا قیامت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے، یا کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے. مانگو اللہ سے، جتنا مانگنا ہے مانگو بھائی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. فرمایا ایک زمانے میں ایک بزرگ تھے، تو وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے.
اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، تو غیب سے آواز آتی تھی کہ لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہوئی۔ اگلے سال پھر جاتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ زمانہ گزر گیا، سالہ سال گزر گئے، تو ایک دن جو ان کے خاص مرید تھے انہوں نے کہا حضرت ہر سال احرام باندھتے ہو، لا لبیک کی آواز آتی ہے، کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اگر میں ہر سال احرام نہ باندھوں، بیت اللہ نہ جاؤں، تو بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور در ہے جہاں میں جا کر لبیک کہوں؟ کوئی اور در ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اور تو کوئی در نہیں ہے۔ تو پھر احرام باندھا اور پھر کہا لبیک اللہم لبیک، جب کہا پھر میں ہاں اب تیری لبیک قبول ہو گئی۔ دیکھو بھائی، وہ اللہ کی مرضی ہے کب قبول کرے، دنیا میں دے تو اللہ کی مرضی، آخرت میں دے تو اللہ کی مرضی، اور وہ مصیبت دور کر دے تو اللہ کی مرضی۔ اس لیے بھائی نمازوں کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام کرو۔ یہ بہت سے لوگ نمازوں کے بعد دعائیں نہیں مانگتے، ایسے اٹھ کر فوراً چلے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت ایسے ہیں جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، رات کے آخری پہر میں جب تہجد کے لیے اٹھو، اور دوسرا فرض نماز کے بعد۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ پریشانی سے سب کو دور رکھے، لیکن انسان ہے، دنیا میں پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مسائل آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور ایسا وظیفہ ہے جو میں نے ایک غیر مسلم کو بتایا تھا، اس کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا۔ اور وہ کیا؟ یہاں مسجد میں آیا غیر مسلم، او ماشاءاللہ تگڑا لمبا یہ ہیوی، تو میں تو اس کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ آیا کہتے امام آپ ہے، ایک تو اتنا لمبا بڑا جناب پہلوان آدمی، تو اس کو تو جب اس نے کہا آپ امام ہیں تو میں تو دیکھ کے ڈر گیا پہلے، بھائی میرا کیوں پوچھ رہا ہے کہ جی I have a problem۔ اس نے اپنی پرابلم بتائی، وہ اس کی ذاتی مسئلہ تھا۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اللہ کو مانتے ہو؟ غیر مسلم ہے، ہماری مسجد میں آیا، میں نے کہا اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا یار میں اتنا بلیو کرتا ہوں کہ کوئی ایک طاقت ہے جو ساری دنیا، یہ کارخانے عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ وہ چلا رہا ہے، یہ میں بلیو کرتا ہوں۔ میں نے کہا اسی کا نام اللہ ہے؟ کہتا ہاں یہ مانتا ہوں میں نے کہا آپ، وہ کہتا ہے میں فلاں جگہ میں گیا ہوں، اپنے لوگوں سے ملا ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، مجھے ایک ہمارے دوست مسلمان اس نے بتایا ہمارے امام کے پاس جاؤ، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا بس آپ ایسا کریں، رات کو غسل کریں، صاف کپڑے پہنے، کمرہ ہو اس میں سے یہ بت وغیرہ تصویریں یہ ساری ہٹاؤ، ہاں یہ جو بھی اس طرح کی چیزیں بدبو وغیرہ ہٹا کے، ہاں شراب وراب یہ سب دور کر کے، جگہ صاف کر کے، اور اس کو میں نے بتایا قبلہ کا ڈائریکشن یہ ہے، ادھر بیٹھ جاؤ، اور جس کو تم مانتے ہو نا کہ ساری دنیا چلاتا ہے وہ خدا، جو اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے سامنے اپنی پرابلم بیان کرو، اس کو کہو مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، اور رات کو آخری پہر میں آپ کو اٹھنا ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ بیان کرو اس سے۔ تمہارا یہی وظیفہ ہے۔ وہ چلا گیا، کوئی مہینہ گزرا، یہ قریب میں دکان ہے تو وہاں میں گیا سودا لینے کے لیے، مسلمان کی دکان ہے۔ جب میں نے سودا لیا تو اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، کہتے جی آپ کے حساب میں ہمارے پاس پیسے موجود ہیں۔ میں نے کہا جی میرے حساب میں تو کوئی پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ کہتے وہ جو فلاں آدمی ہے نا جو آپ کے پاس آیا تھا انگریز، اس نے یہ پیسے دیے ہیں کہ مولوی صاحب سودا لینے آئے تو اس مرتبہ سودے کے پیسے ان سے نہیں لینا، یہ میں نے دے دیے ایڈوانس میں۔ میں نے کہا آپ نے کیوں لیے اس سے؟
کہتے ہیں وہ آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا مولوی صاحب کے پاس میں جا نہیں سکتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے پیسے دوں ان کو، تو اس لیے یہ پیسے آپ رکھ لیں، اور ان سے کہنا کہ جس خدا کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا اس خدا نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ دیکھو بھائی، یقین کے ساتھ مانگو تو خدا مسائل حل کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مانگنے والا بنائے، خدا سے مانگنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب